بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں مری کے اندر، اور مری میں یہ جو مقام ہے یہ ہے چٹا موڑ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائیڈ پہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے۔ یہ جہاں پہ آپ کو لائٹنگ نظر آ رہی ہے یہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ۔ یہاں پہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے، اور یہ ہے مری چٹا موڑ۔ یہاں پہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ اور دیکھیں پہاڑوں پر جو ہے نا روشنیاں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت سارے جو ہے نا وہ پہاڑوں پر گھر بنے ہوئے ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، یہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی آتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج جمعرات ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ہر جمعرات کو ہوتا ہے، تو یہاں مری میں بھی الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع ہے۔ تو آئیے اس کے کچھ زیارت بھی کرواتے ہیں۔ مدنی قافلے والے اجتماع کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں شرکت بھی کریں گے اور دعا میں بھی شریک ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنا بہت ہی سعادت کی بات ہے، اور درود پاک نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ درود پاک پڑھنے کی لازمی عادت بنائیں۔ آئیے سلطان کربلا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 2 حدیثیں سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور حدیث پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ سدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ سدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی کسی جگہ دعوت تھی۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لے کر دعوت پر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر دیکھا، نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹی عمر میں تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے، اور جیسے والد اپنے بچے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بچہ آ کر سینے سے لگ جائے، ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک کھول دیے۔ اب یہاں نانا جان اور نواسے کا پیار بھرا انداز دیکھیے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر سینے سے لگ جائیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، گویا ننھے شہزادے چاہتے تھے کہ نانا جان مجھے پکڑیں۔ چنانچہ جیسے بچہ بعض اوقات کھیلنے کے لیے بھاگتا ہے تو والد وغیرہ آہستہ آہستہ پیچھے بھاگتے ہیں اور بچہ ہنستا ہے، ایسے ہی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہنساتے رہے، آخر انہیں پکڑ لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک نگاہوں کو لاکھوں سلام ہوں۔ یہ بلند قسمت حضرات کتنی تفصیل کے ساتھ محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا، اپنا ایک ہاتھ مبارک ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ مبارک سر کے پیچھے گدی پر رکھا اور پیار کے ساتھ ان کا منہ چوما، پھر فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ حسین سبتی من الاسباتی، حسین اسبات میں سے ایک سبت ہیں۔ میٹھے میٹھے سبت کا معنی ہے وہ درخت جس کی جڑ ایک اور شاخیں بہت زیادہ ہوں۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین سبت ہیں، مطلب یہ کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی اور بڑھتے بڑھتے بہت پھیل گئی، ایسے ہی حسین میرے سبت ہیں کہ ان سے میری نسل چلے گی اور مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ میٹھے میٹھے اور محترم اسلامیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند ایک سنتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، سنت کی تو کیا ہی بات ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مرد کو سونے یعنی گولڈ کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نابالغ لڑکے کو بھی سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے۔ ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھی جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو تمام اسلامی ہو سکے تو ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں،
انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ ابھی جو درود پاک ہم پڑھیں گے، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ابھی جو درود پاک پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے والے کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والے کے لیے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا عدد ما فی علم اللہ صلاة قائمة بدوام حلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی آگے قصیدہ الرشید کے ساتھ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام اسلام بھائی اس قصیدہ الرشید میں شامل ہوئے۔ یہ طرح کا درود پاک ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھنا کل روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ خاموشہ رہے اس قصیدے میں شامل ہوئے انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار تھا ہمیں کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی پیتا کوئی پیتا ہے بن دیکھے جو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سردار کا عالم کیا ہوگا۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدھی ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روضے کا نقشہ۔ اللہ غنی سبحان
جب کہ